ایک گستاخ نے کہا آقا کے والدین ایمان والے نہیں، الیاذ باللہ. ہاں میں نے کہا دلیل دو، میں نے کہا دلیل دو، دلیل دی، عقل کے اندھوں نے دلیل دی. کہا دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابوا میں آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اللہ مجھے اجازت دے اپنی ماں کی قبر پر جاؤں، تو اللہ نے اجازت دے دی. آقا نے دعائے مغفرت کی، دعائے مغفرت کرنا چاہی، اللہ نے منع کر دیا. کہا محبوب ماں کے لیے دعائے مغفرت نہ کرنا، تو یہ دلیل ہے چونکہ اللہ نے منع کیا. کہا حدیث صحیح ہے، میں نے کہا صحیح ہے. کہا اللہ نے منع کیا کہ نہیں، میں نے کہا منع کیا. کہا جب اللہ نے منع کیا کہ ماں کے لیے دعائے مغفرت نہ کرو، تو پتہ چلا دعائے مغفرت نہ کرنا اور دعائے مغفرت کی اجازت نہ دینا اس بات کی دلیل ہے وہ ایمان والی نہیں تھی. میں نے کہا ایمان والی نہیں تھی، نام کیا ہے؟ آمنہ ہے. ارے آمنہ تو ہوتی ہی ایمان والی ہے. آمنہ نام ہے اور ایمان والی نہیں ہے. ہاں آمنہ نام ہے، آمنہ نام ہے. میں نے کہا بتاؤ. اب میں اس کی گرامیٹیکل ریزنز پر بات نہیں کرتا. میں نے کہا تم دلیل دیتے ہو کہ صحیح دلیل ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ نے اجازت نہیں دی. میں نے کہا قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تقم علی قبرہ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے غیر مسلموں کی قبر پر جانا منع ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. قرآن میں ہے نا. اب یہ اقتداء النص سے ثابت کروں گا، دیکھیے گا، آپ توجہ فرمائیے گا. اللہ نے ارشاد فرمایا نا قبر پر نہ جاؤ. کس کی قبر پر جانا منع ہے؟ غیر مسلم کی قبر پر جانا منع ہے. اللہ نے حکم فرمایا لا تقم، نہیں ہے، لا تقم نہیں جانا. تو میں نے کہا اللہ نے منع فرمایا نا کہ غیر مسلم کی قبر پر نہ جاؤ، کیا تم مانتے ہو کہ اللہ نے جانے کی اجازت دے دی؟ اللہ نے جانے کی اجازت دے دی. تم سمجھتے ہو یہ تمہاری دلیل ہے، یہ تمہاری نہیں، یہ ہماری دلیل ہے. یہ کس کی دلیل ہے؟ یہ ہماری دلیل ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ نے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں دی. تو دعائے مغفرت کی اجازت اس لیے نہیں دی کہ الیاذ باللہ سیدہ مؤمنہ نہیں تھی. تو میں نے کہا کیا قبر پر جانے کی اجازت دی کہ نہیں؟ کہا دی. تو میں نے کہا قرآن کہتا ہے کافر کی قبر پر نہ جاؤ، تو قبر پر جانے کی اجازت دے دی. یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مومنہ ہے، یہی اس بات کی دلیل ہے وہ مومنہ ہے. کہا پھر دعائے مغفرت کی اجازت کیوں نہیں دی؟ یہ کیوں فرمایا کہ مغفرت کی دعا نہ کرو؟ تو اس کا جواب سماعت فرما لیں. مغفرت کی دعا کس کے لیے کی جاتی ہے؟ بخشے ہوں کے لیے بخشش کی دعائیں نہیں کی جاتی. بخشے ہوں کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جاتی. دیکھیے کبھی آپ کہتے ہو یا اللہ غوث اعظم کو بخش دے، کیا الیاذ باللہ کوئی ایسا کہتا ہے یا اللہ خواجہ غریب نواز کو جنت عطا فرما معاف کر دے؟ کوئی نہیں کہتا. ہر شخص کہتا ہے کہ وہ چونکہ بخشے ہوئے ہیں تو بخشے ہوں کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگی جاتی. کیا الیاذ باللہ کوئی کسی نبی کے لیے کہہ سکتا ہے اے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی مغفرت فرما، موسیٰ علیہ السلام کی مغفرت فرما؟ نہیں. قانون کیا ہے؟ بخشے ہوں کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جاتی. دیکھیے جب آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں بالغ کے لیے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، دعائے مغفرت کرتے ہیں نا. لیکن نابالغ کے لیے کیا دعا ہے؟ اللہم اجعلہ لنا، کیا؟ فرطا وجعلہ لنا. فرض کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں میرے اللہ یہ جو بچہ مجھ سے پہلے چلا گیا ہے، یا اللہ یہ مجھ سے پہلے جائے اور میرے لیے شفاعت کا اہتمام کرے. کیا؟ چونکہ بچہ بخشا ہوا ہے تو بخشے ہوئے کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جاتی. بخشے ہوئے کے لیے کہا جاتا ہے یا اللہ یہ مجھ سے پہلے جا رہا ہے، آخرت میں میرے لیے شفاعت کا اہتمام کرے، میری بخشش کا وسیلہ بنے. تو کہا تم کہتے ہو کہ حضور نے اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگی، اللہ نے اجازت نہیں دی. ارے اس بات پر غور کرو، مغفرت کی دعا اس کے لیے مانگی جاتی ہے جس کے لیے مغفرت نہ ہونے کا امکان ہو. ارے وہ تو پہلے سے ہی بخشی ہوئی ہے، ان کے لیے یہ دعا نہیں کی جاتی کہ ماں کے لیے مغفرت کی دعا مانگو. میں کہتا ہوں یونس علیہ السلام ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے یونس علیہ السلام کو اتنا بلند و بالا اور اعلیٰ مقام ملا. تو گویا کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے جس مچھلی میں ایک نبی رہے اس کو وہ مقام ملتا ہے. ارے جس ماں کی پیٹ میں آمنہ کا لال ہے وہ ماں مغفرت کی محتاج نہیں ہوتی، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگی جاتی، اس کے وسیلے سے امت
لیے مغفرت کی دعائیں مانگی جاتی ہیں.